تو گھر کے اندر جو مرضی رکھ لیں برکت نہیں ہوگی۔ میاں یہ تو تمہارے اعمال کا نتیجہ تھا، لیکن تم نے لگا دیا الو کے کھاتے کہ الو بیٹھ گیا، یہ سب کچھ بربادی ہوئی۔ تم نے وعدے توڑے، تم نے لوگوں کو 2 نمبر مال دیا، اس لیے تمہاری فیکٹری برباد ہوئی، اس لیے تمہاری دکان نہیں چل رہی، کہ تم کہتے کچھ ہو دیتے کچھ ہو۔ ایک مرتبہ جو دھوکہ کھاتا ہے وہ دوبارہ تمہاری دکان پہ نہیں آتا۔ یہ الو کا کام نہیں ہے، یہ تمہارے نفس کے الو کا کام ہے، لیکن تم نے الو پہ مڑ کے کسی منحوسہ، یہ فلاں منحوسہ ہماری دکان پہ آئی صبح، آج سارا دن گاہک ہی نہیں آیا، کیا فلسفہ تم نے تراشا؟ تو فرمایا ولا حامہ، الو بھی کوئی چیز نہیں، ولا سفرا، اور نہ ہی سفر کا مہینہ کوئی چیز ہے کہ آپ سفر کے مہینے کے نام لگا کر کے کسی چیز کا انکار کر دیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے جو تمہیں نصیب ہوتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے، تمہیں بہتری عطا کرنا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو کوئی واپس بھی نہیں کر سکتا، لٹا بھی نہیں سکتا، اللہ کے فضل کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا۔ سارا زمانہ لگ جائے کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ کی نصرت اسے نصیب ہو، کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ سارا زمانہ کسی کو فائدہ دینے میں لگا رہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو ایک ذرے کا فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ مریض بہت دولت مند ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ علاج گاہ میں اس کو پہنچا دیا گیا، ہر وقت 5-6 ڈاکٹر اوپر کھڑے ہیں، ایک ایک سانس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی مشینوں کے اندر ایک ایک چیز کا ہر وقت ٹیسٹ ہو رہا ہے، لیکن موت آئی تو سارے ڈاکٹر ایک سانس کی بھیک بھی نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا بیمار پڑا ہے، ہاسپٹل والوں نے بھی جواب دے دیا، اس غریب کو کسی پرواہ نہیں کی ہے، اس کو باہر جھاڑے میں پھینک دیا، میرا مالک شفا دینا چاہے تو اسے عطا کر دے۔ شفا اللہ کے پاس ہے، موت اللہ کے پاس ہے، زندگی اللہ کے پاس ہے، خیر اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا کرے۔ اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، وہ چاہے تو ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، اس کے چاہنے سے ہے اور اس کے نہ چاہنے سے نہیں ہے۔ اس لیے اس کے چاہنے سے خیر ملتی ہے، اس کو خیر چاہے تو خیر ملتی ہے، اور اگر وہ کسی کی خیر نہ چاہے تو سارا زمانہ بھی لگ جائے تو خیر نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ الو آ گیا، اور جہاں الو ہوتا ہے وہاں اجاڑ ہوتا ہے، یہ بربادی کی علامت ہے۔ الو استعارہ بنا لیا بربادی کا، اور یہ ہمارا خود ساختہ ایک تصور ہے کہ جس جگہ پہ الو بولیں، الو بیٹھیں تو وہاں بربادی آ جاتی ہے۔ عجیب فلسفہ گھڑ لیا، الو کے بولنے سے بربادی کیسے آئے گی؟ اور اندر کا نفس الو بن گیا تو پھر بربادی آئے گی۔ اس کو دیکھو کہ وہ خراب تو نہیں ہو گیا۔ میں کہتا ہوں ایک گھر میں صبح کا آغاز سجدوں سے ہوتا ہے، پھر سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، سارا دن گھر کے اندر محبت، چاشنی اور پیار سے افراد خانہ کا وقت گزرتا ہے۔ کمائی کر کے لانے والا گھر کا کفیل رزق حلال لا کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، نظر کی پاکیزگی اور خیالوں کی طہارت کا ساما ہوتا ہے۔ شام کو سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے، سونے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، دہلیز پہ آنے والے سائل کو جھڑکا نہیں جاتا، مہمان کی عزت کی جاتی ہے، تکریم دی جاتی ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی مہک پھیلی ہوتی ہے گھر میں۔ گھر کے اندر درخت پر 100 الو بھی بیٹھ جائیں اس گھر میں بربادی نہیں آئے گی۔ اور ایک گھر میں اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے، افراد خانہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں، قرآن کبھی کھول کے کسی نے نہیں دیکھا، سجدے کی کسی کو توفیق نہیں ہوئی۔ جن لوگوں نے مغرب کا سفر کیا ہے، وہاں جہاز میں 12 کے بعد 14 نمبر سیٹ آ جاتی ہے، 13 نمبر سیٹ ہی نہیں ہوتی۔ یہ منحوس حضرت ہے، یعنی آج وہ کہیں اڑانے بھر رہے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن یہ ذوف الاعتقادیہ پوری دنیا کے اوپر موجود ہے۔ تاریخیں مخصوص ہیں کہ ان تاریخوں کو شادی کرو گے تو برکت ہوگی، اگر ان کے علاوہ کسی اور تاریخ میں شادی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی ہو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی،
اور اگر کامیاب ہو بھی جائے تو اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہو بھی جائے تو نیک نہیں ہوتی۔ عجیب فلسفہ ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سفر کے مہینے میں ہوئی۔ مجھے بتاؤ ایسی کامیاب شادی بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ اور ایسا اچھا جوڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی، حسن حسین اور زینب پیدا ہوئے۔ ایسی اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا اولاد ہو جائے تو نیک نہیں ہوتی۔ مجھے بتاؤ حسین جیسا نیک کون ہوگا، حسن جیسا نمازی کون ہوگا، اور زینب جیسی پردے دار کون ہوگی؟ تو یہ لوگوں کی اپنی خواہشات ہیں، زبان پہ جو کہہ دیے لوگ وہی مان گئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ 1 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد بھی پھر بھی کہتے ہیں نہیں اصل ہمارے خاندان میں وہ واقعی منحوس ہے، فرق تو پڑتا ہے۔ جب اللہ کے محبوب نے کہہ دیا لا تیارہ، کوئی منحوس نہیں ہے، نہ دنوں میں منحوس، نہ ساعتوں میں منحوس، نہ افراد میں منحوس، ہمارے الو بھی منحوس نہیں ہے۔ تمہارے اندر کی برائیاں ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آتی ہیں، اس لیے کوئی منحوس نہیں۔ ہمارے والدین نے بچپن میں ہی ہمیں یہ باتیں اچھی طرح سے ازبر کروائیں اور ہماری تربیت اس طرح کی کہ ہم الحمدللہ کبھی بھی ذوف الاعتقادی کا شکار نہیں ہوئے۔ تو آپ بھی اپنی اولادوں کی ابھی سے ایسی تربیت کریں کہ ان کا توکل اللہ پر ہو، ان کا توکل اللہ کی بابرکت ذات پہ ہو، اور وہ اسی پہ بھروسہ کرنے والے ہوں۔ جب اس پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے تو زندگی سوکھی گزرے گی۔ کبھی مشکل آ بھی جائے گی تو پریشانی نہیں ہوگی کہ دیکھیے کبھی خنداں کبھی گریاں، کبھی اللہ کچھ عطا کرتا ہے کبھی کچھ عطا کرتا ہے۔ وہ محمود غزنوی کو بوڑھے لوگ محبوب تھے لیکن سب سے زیادہ محبوب ایاز تھا۔ تو ایک دن اس نے اس کو خربوزہ دیا تو وہ چٹخارے لے کے کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے چکھا تو وہ کڑوا تھا، کہا ایاز یہ تو کڑوا ہے۔ تو کہا کہ حضرت ہاں کڑوا ہے۔ تو کہا پھر تم مزے سے کھا رہے ہو؟ کہا ساری زندگی ساتھ سے میٹھی نعمتیں کھائی ہیں، آج ایک کڑوا مل گیا تو پھینک دوں؟ جب اس پہ توکل ہوگا تو کبھی تکلیف آئے گی تو بندہ کہے گا کوئی بات نہیں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، تو بندہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ اس پہ بھی میں خوش ہوں۔ تو جب توکل اس پہ ہوگا تو پھر بندہ اس تکلیف میں بھی لذت لینے کا راستہ نکال لے گا۔ اور اگر یہ ہو کہ اس منحوسہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، کچیچیاں چڑھیں گی اس کے اوپر کہ اس نے یہ کیا ہے، مار ہی دوں، قتل کر دوں، اس کو چھوڑوں نہ، زمین پہ رہنے کا حق ہی چھین لوں اس سے کہ اس منحوسہ کی وجہ سے یا اس منحوس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ کوئی کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کی سزا ہے۔ اگر کوئی ہمیں نقصان در نقصان ہو رہا ہے تو توبہ کریں، اپنے گناہوں پہ غور کریں، کسی سے دھوکہ تو نہیں کر رہے، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، ظلم تو نہیں کیا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کی، اور اگر ہمیں خیر پہنچ رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔